دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں مگر تمام انبیاءوں کو اپنا فیض سے ان کو مستفید فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے گزشتہ مجلس میں سماعت فرمائی۔ آدم کو فیض ملا، ابراہیم کو فیض ملا، اسماعیل کو فیض ملا، اسحاق کو فیض ملا، یعقوب و یوسف کو فیض ملا، سلیمان و داؤد کو فیض ملا، موسیٰ و عیسیٰ، تمام یہ 24,000 پیغمبروں کو فیض ملتا ہی رہا۔ جب وہ دنیا میں آئے تو فیضان مصطفیٰ سے ہمیشہ استفادہ فرماتے ہیں۔ وہاں رہ کر اللہ کی حد جناب میں، اللہ کے قرب و خاص میں ان تمام کو جو جہاں بھی یہ رہے پیغمبر، چاہے زمین پر یا جہاں کہیں بھی ہو، ان کو اپنا فیض سے مستفید فرماتے رہے۔ جن کے شرک میں آئے ان کا کیا ہوا؟ یعنی جن کے پیٹ میں، یعنی اپنی والدہ کے پیٹ میں جب تشریف لے آئے تو والدہ کا مقام کیا ہو، ان کو کیا فیض ملتا ہوگا، یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ بزرگوں دوستوں، اللہ کے حبیب ہم گناہگاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم شرک میں مادر میں آئے، یعنی والدہ کے پیٹ میں آئے۔ آپ کی والدہ محترمہ، آپ کی والدہ محترمہ زمین پر چل رہے، جہاں کہیں پتھر آ جاتا، وہ پتھر پر آپ کی والدہ محترمہ کا قدم پڑ جاتا تو وہ پتھر بم بن جاتا۔ یہ اللہ کے حبیب کے اپنی والدہ کے پیٹ میں آنے کا فائدہ۔ جس راستے سے آپ کی والدہ محترمہ گزرتی، وہ سارا راستہ مشک و عنبر سے مہک اٹھتا، لوگ دیکھ کر سن کر اور اس کی خوشبو کو محسوس کرتے پوچھتے یہ کون ہے جو اس راستے سے گزرا ہے جس کی خوشبو ہمیں مہک رہی ہے اور نظر آئے۔ لوگوں کو پتا چلا، مکے کی عورتوں کو پتا چلا، یہ سید الانبیاء کی والدہ کا جب گزر ہو جاتا ہے اس راستے سے تو وہ راستہ مشک و عنبر سے مہک جاتا ہے۔ یہ بات کا پتا چلا۔ قانون ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، بیوہ یعنی جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے ان کو شوق منانے کے لیے 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن شوق یعنی نئے کپڑے پہننے سے، مشک و عنبر کے استعمال سے، بننے سنورنے سے، پھول وغیرہ کے استعمال سے، ایسی وہ چیزیں جو زیبائش کے لیے، خوبصورتی کے لیے، حسن و جمال کو نکھارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان سے منع کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہے یہ جب مکے کی عورتوں نے دیکھا کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتی تو یہ مشک و عنبر کے وہ راستے مہک جاتے، عبد المطلب کے پاس آئے، آپ کے سسر محترم عبد المطلب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، ان کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی، عبد المطلب ذرا اپنی بہو کو سمجھاؤ، وہ بیوہ ہو چکی ہے مگر مشک و عنبر کا استعمال کرتی ہے، زیب و زینت کا استعمال کرتی ہے، حسن و جمال کا استعمال کرتی ہے، یہ تو بیواؤں کے لیے منع ہے، مگر جو چیز منع ہے وہ سردار کی بہو استعمال کرے تو دوسرے عورتیں کیا نہیں کریں گے، اس لیے سوالوں کو شکایت پہنچی
मुत्तलिब बुलाए अपनी बहू आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर फरमाने लगे, अजीजा तुम मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हो, इसलिए कि तुम मेरी बहू हो और चहीते बेटे अब्दुल्ला की बीवी। अब्दुल्ला का तो विसाल हो चुका है, इंतकाल हो चुका है, तुम्हें बेवकी के आलम में ये ज़ेब और ज़ीनत हुस्न जमाल की चीजें खुशबू की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर तुम हो के इस्तेमाल कर रही हो। बाबा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती, बाबा मैं ना तो हुस्न जमाल को सुधारने के लिए, अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये तमाम दुनियावी चीजों को इस्तेमाल करती हो, ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल उसका है जो मेरे शिक्र में आ चुका है, जब से आया है उसको अंबर फैलाता चला जा रहा है, जिस रास्ते से गुजरती हूँ उस रास्ते को उसको अंबर से फैलाता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब जान गए तो बात को मान गए, जान गए, बात मान गए। ये कमाल आमिना का नहीं है, ये वो ज़ात मुक़द्दस का है जो उसके शिक में आया। आने के बाद खुद अपने फैज़ान से तमाम उम्मत को फैज़ अपना पहुंचाता है, सिर्फ उम्मत को नहीं, अंबियाओं को, रसूलों को, अत्किया को, अस्फिया को, औलिया को, सारी कायनात के सेलेक्टेड मेंबरों को कहे अपने फैज़ान से फैज़ पहुंचाते चला आ रहा है। पैदाइश 1,24,000 पैगंबर दुनिया में पैदा हुए, हर किसी की पैदाइश को छुपाया जा रहा है। हर एक की पैदाइश को छुपाया जा रहा है। कैसे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए, ऐलान हो गया नमरूद का, जो भी पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तस्लीम की पैदाइश को छुपाया। उनकी वालिदे मोहतरमा एक मकाम पर जो जलगार था वहां जाकर कहे इनको जन्म, अल्लाह के पैगंबर है, आने की खुशखबरी तो खुद खुदा ही पहुंचाया है, मगर पैदाइश मामले को अल्लाह छुपा रहा है। हज़रत मूसा जलील कदर पैगंबर है, खुशखबरी तो आने की अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी भी तमाम को दे दिया, फिरौन के जरिए से आम कर दिया है, मगर फिरौन ऐलान कर रहा है जो भी तेरी सल्तनत में लड़का पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाए, छुपाया जा रहा। लोग आ रहे हैं, चक्कर नहीं घर में, तब भी उनकी वालिदा तंबूर में डालकर छुपा रही है। कुर्बान जाइए सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत पर आने से पहले पैगंबरों के जरिए से बशारतें सुनाता रहा, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आए तो इन पर ईमान ले आना, इनकी मदद करना और इनके रास्ते को अपना पैगंबर बोलते चले जा रहे हैं। 1,24,000 जब पैदाइश का वक्त आया, आ रहा है, यहूदी लोग दुआएं कर रहे हैं, मालिक जिस नबी को तू भेजने का वादा फरमाया है उसका वक्त करीब आ रहा है, तो उसको हमारे घरों में भेज। वहां छुपाया गया, यहाँ क्या मांगा जा रहा है, वो भी कोई मांगने वाले दुश्मन यहूदी हमारे घरों में भेज, ताकि उसके कदम की बरकत से वो नेमतें जो उनके वजूद की बरकत से सरफराज फरमाने वाला है वो शहादत से हम बयान हो जाए। ये सैयद
مالک جب اختیار دیا ہے تو مانگ رہا اس نبی کو ایک مثل میں جو سید الانبیاء ہے، جو تیرا حبیب ہے اور میرا محبوب ہے، مانگ رہے اور اپنے پاس مانگ رہے۔ دوسرے انبیاء کی حقیقت یہ ہے ان کی پیدائش کو چھپایا جا رہا ہے، آپ کی پیدائش کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، دایا وغیرہ کا انتظام گھر میں ہوتا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں دایا، سسٹر، نرس ہوتا انتظامات کرنے کے وقت وہ دوستوں قربان جائیے سید الانبیاء کی ذات بابرکت پر مریم علیہ السلام کو، جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے ان کی خدمت جبرائیل کیا کرتے تھے۔ مریم کی خدمت جبرائیل علیہ السلام کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ ان کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، آرام کرنے کا، سونے کا سارا انتظام ہے جبرائیل۔ نگہبانی، دیکھ بھال، ان کی ضرورتوں کا خیال اس وقت کے جلیل القدر پیغمبر زکریا علیہ السلام جو آپ کے قلب تھے وہ کیا کرتے تھے۔ یہ مقام اور مرتبے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کی والدہ محترمہ۔ کھانا ان کے لیے کہاں سے آتا تھا معلوم آپ کو؟ اسپتال میں اگر ہمارے گھروں میں کسی کی ولادت تک ہو جائے، گھروں سے ٹفن آ جاتے ہمارے۔ اگر مریم علیہ السلام کا مقام یہ جنت سے اللہ غذا ان کو بھیجتا، وہ بھی بے موسم کی غذا بھیجتا تھا، یہ مقام ہے۔ ولادت ہو رہی ہے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، سید الانبیاء اب پیدا ہونے والے ہیں۔ اللہ نے مریم کو ان کی خدمت کے واسطے سسٹر بنا کے بھیجا ہے۔ ذہن پر زور لگاؤ، مریم کے انتقال کرنے ہیں زندہ، ذہن پر زور نہ لگاؤ، مریم انتقال نہیں، زندہ نہیں بولتے انتقال ہوئی۔ قدرت خداوندی دیکھو، پھر حالت وجود بخش کر ان کو سید الانبیاء کی خدمت کے لیے ان کے گھر میں آمنہ کے بھیجا ہے۔ نبی کا وجود زندگی ہے، یاد رکھو، نبی کے نام میں زندگی ہے اور ان کے قول اور فعل کے امکان میں موت۔ بکرا کیابل کو کاٹتی اور سب نہیں کاٹتی، کیابل کو کاٹتی، بکرے کو لوگ تھی بولے پوچھے والے کو معلوم نہیں، اس میں نام کس کا ہے؟ رسول اللہ کا کہیں نہیں ہے۔ اللہ کا ہے نا بھائی، رسول اللہ کا کیوں نہیں ہے؟ کہ اگر آ جاتا تو موت آتی نہیں۔ موت آؤ اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم کے بعد جب نور محمدی اسماعیل کے پیشانی میں دمکتا رہا، چھری چل رہی ہے، چھری کاٹی۔ ارے جہاں وجود ہے انبیاء، سید الانبیاء ہوتا ہے، وہ مقام زندگی دینے کے لیے خدا بنایا ہے، موت کے لیے نہیں، موت کو دور کرنے کے لیے، زندگی بخشنے کے لیے بنایا۔ مریم آئی ہے دایا کے فرائض انجام دینے کے وقت۔ آسیہ فرعون کی بیوی زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ انہوں نبی کے زمانے میں ہیں کیا زندہ نہیں ہے؟ اللہ زندگی دے کر ان کی خدمت
ابا علیہ السلام کو تسلیم کب پیدا ہوئے اسے کب نہیں، کڑوڑا 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 کرتے پیدا ہوئے، انتقال کر گئے کروڑوں سال پہلے۔ وقت ولادت نبی جب قریب آ رہا ہے، صبح صادق کا وقت قریب آ رہا ہے، اللہ رب العزت حوا کو بولے جاؤ ساری امت کی ماں ہو تو، لیکن سید الانبیاء میرے حبیب ہیں، ان کی خدمت کرو، وہ آنے والے ہیں۔ سب وجود بشری لے کر آئے ہیں وہاں، پھر روحانی بول کر سمجھو لوگ یہ خدمت روحاں کرتے ہیں نہیں جسماں کرتے ہیں۔ یہ سوچو تم لوگ، سوچو ظاہر پر 2 لاکھ کو بات پوچھے کیا مقام مصطفیٰ ہو۔ مبارکبادی دینے کے لیے آتے لوگ، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ انبیاء کو بھیجا ہے آمنہ کے گھر، آدم آئے ہیں، ابراہیم آئے ہیں، اسحاق آئے ہیں، اسماعیل آئے، سبھی انبیاء آ کر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ آمنہ سید الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، ہم آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے خدا کی طرف سے آئے ہیں کو بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو مبارکبادی دوستو۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی پیدائش سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا جو بھی ہو رہے، مشک و عنبر سے گھر ایسے مہک رہا ہے جس کی خوشبو کو لوگ تاب نہیں ڈالے۔ خوشبو ایسی گھر میں کہ آج تک کسی نے نہیں سونگا ہوگا، اس لیے کہ سید الانبیاء۔ اب جنت سے بولنا بھی بے معنی ہے، جنت کی خوشبو بولنا بھی بے معنی۔ کیوں؟ جنت بھی آپ کی وجہ سے بنی، کہ جنت کو فضیلت ہے، آپ کی ذات کو فضیلت۔ کسے فضیلت؟ ذات کو فضیلت۔ پھر ذات کی بڑائی ہونی چاہیے یا آپ کی صفت کی بڑائی ہونی چاہیے؟ بات سوچنے کے ذہن میں اتارنے کے لیے روشنی کا عالم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ستارے گھر کے اوپر جس طرح باہر لائٹاں ڈال کر ہم نکاحوں کے وقت ہمارے فنکشنوں کے وقت گھروں کو سجاتے ہیں، اس طرح دیواروں کو آ کر چپک گئے ہیں، اور ایسی روشنی سے کبھی میں نے ایسی روشنی نہیں دیکھی۔ چاند و سورج چھت پر اتر رہا ہے۔ یہ کون بھیجا یہ روشنی؟ زور سے بولو، اللہ بھیجا۔ ہمیں روشنی کرے تو کہاں ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ کون سے بیان کرنے والے بیان کری؟ کون سی حدیث میں ہے؟ آج فلسفہ نوجوان پوچھتے ہیں۔ ارے وہ اس وقت ہوا جب کہ کتابیں نہیں تھے، کہاں لکھنا؟ تمہاری خبر کو لکھنا، کہاں لکھنا ہوئی؟ کتابیں رہے تو لکھیں گے نا۔ اس وقت کتاب تھی نا، لکھنے والا تھا کوئی نہیں تھا۔ اللہ کی ذات ہے اور اس کے حبیب کی ذات دنیا میں تشریف لائی۔ یہ دل سے سمجھنے کی بات ہے، دماغ کو کیا ہے قابو میں رکھ کر ادب و احترام کے ساتھ ان کے تذکرے کو سماعت فرمانے کی بات ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عبد المطلب بیٹھے ہیں کعبے میں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ کعبے میں بیٹھے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کعبہ سید الانبیاء کے گھر کی طرف جھک رہا ہے۔ کعبے کی طرف ہر نماز میں نیت بات وہ طرف کعبے شریف کے ہوتے ہیں۔ اگر کعبے سے ہٹ گیا تو نماز ہوتی ارے جس سے ہٹ گیا تو
نماز ہماری نہیں ہوتی، وہ کہہ رہا ہے میں اس سے ہٹ گیا تو میری ادا نہیں ہوتی۔ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ 3 دن تک یہ عمل رہا، تاریخ میں کتنے دن؟ وہ چھپتا ہی نہیں، وہ چھپتا ہی نہیں۔ عبد المطلب پریشان، یہ رہتا کیوں چھپ رہا؟ عمارت ہے نا بھائی، سیمنٹ کی گارے کی پتھر کی، چھپ رہا مرے تو چرتا کاکی کے تو کیا سمجھ آپ کو بھاگ جاتی نہیں، وہ دیکھو پریشان۔ اسی اسنا میں لوگ آ کر کے اطلاع دیتے ہیں تمہارے گھر پوترا پیدا ہوا ہے۔ بزرگوں دوستوں، حضرت عبد المطلب آئے، آنے کے بعد گود میں لیے، لینے کے بعد نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ مکہ، تاریخ عرب پڑھ کر دیکھو، یہ نام آپ کے پہلے، آپ سے پہلے وہ بستی میں اطراف و اکناف میں کہیں بھی کوئی بھی نام نہیں رکھا۔ کسی کو معلوم ہی نہیں۔ اللہ رب العزت 3 ناموں کے متعلق روایتیں آتی ہیں۔ کتنے نام؟ 3 ناموں کے متعلق۔ ایک سید الانبیاء کا نام اور ان کے 2 نواسوں کا حسن اور حسین۔ یہ 3 نام بھی اللہ رب العزت جنت کے پردوں میں چھپا کر رکھا تھا تاکہ کوئی یہ نام اپنا نہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے پسندیدہ نام محمد، حسن اور حسین۔ آج ہم اپنے بچوں کا رکھنے جائیں گے، نوجوان بچوں کے کوئی بیٹا کے نام بولو، جو نام خدا کو پسند ہے وہ نامہ رکھ لو بھائی، یا تو کرکٹر کے بولنا، یا تو ہیروز کے بولنا، لڑکی ہو تو ہیروئن کے بولنا، ناچنے والی گانے والی، وہ نام آپ ایسا رکھیے جنہوں نے گھر میں گیس کرنا ہے۔ نام کا اثر ہوتا نہیں ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے تخت کو بٹ کو ہوا کون جا رہی، نام کا اثر کیسے ہوتا، بات جانے تو بولو۔ لیٹسٹ کی گتی، لیٹسٹ کی چاہے بیٹھ کو جا رہی، پیٹ کو، کندھے کو، لکڑے ڈھولے کو، ایک انسان جا رہا ہے۔ دیکھیں کیا ہے اس کی تکلیف کو، اس کے یہ عمل کو، دل میں کیا ہے رمایت نیچے ہوتی ہے۔ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ بھائی کون بھی بولتے ہیں، دعا کرو میرا اللہ وہ کھولنے کی توفیق عطا کرے۔ بولو آمین۔ تیرے ادھر کو پوچھے تیرا نام کیا ہے؟ بولا سلیمان۔ کیا تیرا نام؟ وہ زمانے میں پیغمبر تھے، مگر پیغمبروں کے نام لکڑے ڈھونے والا بھی رکھ لیتا تھا۔ لکڑ ہرا رکھ لیا، بتا رہا محمد کے نام کا ادب، تعظیم و تقریب، توقیر، فضیلت، عظمت، عرفت کیا ہے، دوسرے پیغمبروں کے ناموں کیا ہے، ہر چیز کو کمپیئر کرتے ہوئے سمجھتے۔ ان کے نامہ بھی عام، ان کے کاموں بھی عام تھے۔ بولے ایک سلیمان تخت پر ہوا کو اللہ یہ طاقت دیا، دوسرا زمین پر اس حال میں، کم از کم نام کی مناسبت سے اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہونا چاہیے۔ ایک لال نکال یہ لے رکھ لے یا زندگی گزار، یہ کیا کبھی نہیں دیکھا تو نادیدہ ہے کہ نادیدہ، معلوم نادیدہ کو کبھی نہیں دیکھا تو نادیدہ ہے، اچھا اچھا لیتا ہے۔
کیا کر رہا ہے؟ اچھال لیتا جا رہا ہے، چیڑی مار لیتی کوئی کا دقت ہے. پھر وہ کھڑ ہوئی بٹا، پھر وہ ڈھول گیا، انہوں نے اپنی جا رہے کیا کہ اب تو کیا آپ بولے تھے یہاں سے چین مارنے چلے گی. اچھا یہ لے اور ایک دیکھو نام کی نسبت سے فیض نام کا پہنچنا ہی نہیں. دیکھو لوگ دیکھے چلو نہیں سمجھتے کیا کیا ہے سب بات. چورا فارم نہیں ہوتے، ڈاکو فارم نہیں ہوتے، اچھے اچھے فارم ہوتے. چورا ڈاکو کہیں کو پکڑ لیتا ہے تو بتا رہے کوئی چیز امپورٹنٹ ہے اس کے پاس. جاتا تھا پانی میں جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا؟ پانی میں جا رہا تھا. وہ کھلا گیا مچھی پکڑا رہے تھے. تیسرا پھر وہ جو لوگ جا رہا تھا پھر ملے کیا نہیں ہر پانی میں گیا یہ لے پھر یہ تو ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا، ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا. یہ جانا کیا کیا ہے اس کے پاس رکھنا دیکھے سنو ایک ڈاکو دیکھے جاکو کالر پکڑ کے کیا ہے کیا بھی نہیں کہ تو پھر وہاں چاہتا ہے. دیکھا تو میرا دیو کو جا رہا تھا شہر کے لوگ ہوتے میں آگے آپ کو پکڑ کر ڈاکو کو مارے آپ کو اس طرح سے کیا. لیکو بازار کو جا رہا تھا، رات میں اوپر سے چیز گزرتی گزرتی چھوڑ کر مجھے لے گئی تھی. اس کے ساتھ پڑا وہ بھی دے دیا. کیا کوئی سے بیچ کو پیسے دے کو مچھلی خریدا، مچھلی خریدا جا کو بیوی کو دیا، اسے کاٹ کو پکا تو اس کے پیٹ کو وہ نکلے جو پانی. اس کو بولا سلیمان تو اپنے نام کے اثر سے مجھے یہ دے گئے ان کا فیض ملا، مگر جب تک سلیمان کا ہمارا خدا جب تک ہم دینا نہیں چاہ کوئی دے سکتا ہے. نام کا فیض بتا اچھے نام رکھے تو یہ نیکیاں، یہ سعادتیں، یہ برکتیں، یہ فیض ملتا ہے. یہ لیٹسٹ کے تو جانو عمران خان، شاہ رخ خان اور سلمان خان، عامر خان ہے نا. خان پراپرٹی ایسا ناچنے والے بچے تو تمہاری بچے یا تو وہ کھیلنے والے بچوں ان کی بھی زندگی برباد، ان کے پیچھے پڑ پا ہماری زندگی بھی برباد. دونوں سکون چلے گئے تو ہمارا سکون کہاں رہتا ہے؟ رات کی نیند نہ دن کا. اس لیے سب سے بہتر نام محمد سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. یہ نام جو رکھ لیا دوزخ میں کافر تھی. کون کافتی؟ دوزخ. گناہگار ایک دوزخ میں پڑا ہے، اس کا نام محمد ہے، کاپ رہی ہے. بولے مالک ہی پہلے اسے نکال، یہ نام رکھ کر تیرے حبیب کا آیا ہے میں کیا کروں، میرا اثر ختم ہوتے چلے جا رہا ہے، پہلے اسے نکال دے. اسی وقت صفائی کتنی نکل جائے. یہ ہے یہ نام کا اثر. حضرت عبد المطلب نام رکھتے تھوڑی دیر میں سارے فرشتے آسمان کیا کون آ جاتے؟ سارے فرشتے آ جاتے. آنے کے بعد گھر میں گدھیرا چھا جاتا، کوئی دکھائی نہیں دیتا. ایک کی صورت دوسری موسم پیغمبران ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، مگر کسی کو کسی کی صورت نظر نہیں آئی. وہ فرشتوں کو حکم ہوا اس نومولود کو لے جاؤ مشرق شمال جنوب آسمان زمین جتنے بھی عوالم ہے دنیا ہے ان تمام کی کو سیر کراؤ تاکہ معلوم ہو جائے آج ان تمام کا سردار دنیا میں آ چکا ہے. یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ اعلان کرنا پیدا ہوئے تو آپ کے نام کا اعلان کیا کرنا؟ ایسے ذکر و اذکار کی محفل رکھ کر وہ بات کو آپ کرنا، آپ کا تذکرہ کرنا، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اقوال، آپ کی عظمت، آپ کی فضیلت، آپ کی رفعت بیان کرنا اور بیان کرتے چلے جائیں.
تیسری بات اللہ کا معاملہ جو ابھی حبیب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عرض کر رہا ہوں، پیدائش پر خدا کیا کیا کر رہا ہے وہ بول رہا ہوں. یہ دنیا والے بولتے یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ کسی قرآن میں نہیں ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. دنیا والے بولتے نوجوانہ بولتے، مگر سنو اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جبرائیل کو بھیجتا. جبرائیل کون؟ سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار. جبرائیل جاؤ. کہاں جاؤں میں؟ سب سے پہلے میرے گھر کے پاس. اللہ کا گھر کون سا؟ جا کر میرے گھر پر جھنڈا لگاؤ. کیا لگاؤ؟ اب بولتے ہیں جھنڈا لگاتے ہیں، جھنڈے کہاں کے؟ جا کر جبرائیل کو خدا کو پوچھو گا، پوچھو انہوں بتا دو کہاں جانا تمہیں؟ خبر میں جانا؟ پوچھ رہا تو جاتی خبر میں وہ نہیں ہوتا. پوچھ رہا تو جانا نا. جھنڈے کہاں کے تو رکھے دیا تم بولو. کسے دیا؟ جبرائیل لائے. لا کو کہاں لگائے؟ سب سے پہلے کعبے. اس کے بعد بولے ایک مشرق میں لگا. سورج نکلتا نا، کہاں سے نکلتا وہاں لگا. اور ایک مغرب میں کہاں ڈوبتا وہاں لگا. کہتی ہوئے جھنڈے 3 ہوئے. اللہ کی سنت ہے 3 لگا. ہمیں ایک لگانے کے بعد یہ کیا ہے؟ کوسی کتاب میں ہے، کوسی نسل میں ہے، کوسی حدیث میں بول رہی کیا نہیں. آج ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ سنت پر عمل کرنا کیا نہیں؟ گھراں ہے کیا یہ ہمارے؟ اب دیکھ تم یہ دن آئی نا، تمہیں تمہارے گھراں میں میں جوان ہوں، تمہیں کتنے دن لگا کے ٹھنڈے میں. سب سے پہلے تمہیں جو بول رہا ہوں پہلے پورا سال ہوتا جھنڈا ہے. دیکھو آپ تو جھنڈا لگانا اللہ کی سنت ہے نبی کی پیدائش پر. پھر اس کے بعد پوچھنا نہیں کہاں ہے درد کا، تو کوئی آپ بول دیا ہوں، حدیث بول دیا ہوں، سن لو کتابوں میں نہیں. تیسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے روشنی خدا کیا. کیا کیا؟ وہ بھی کوسی روشنی جو کبھی روشنی وہ ختم ہی نہیں ہوتی. کیسی روشنی؟ سورج کی روشنی ختم ہو رہی ہے، چاند کی روشنی ختم ہو رہی ہے، ستاروں کی روشنی ختم ہو رہی ہے. دن میں ذرا لائٹ دار کو بننے جمعرات پیر کو کیا کسی کے کوپے کو عقل ہوتی نہیں ہے، لائٹ بند کرے کرنٹ بیٹھا. یہ دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو آپ فرماتے اس دن میں پیدا ہوا، روزہ رکھنا میری سنت ہے. روشنی کرنا خدا کی سنت، اس سے بڑھ کر ایک ذات ہے. وہ روشنی کر رہی ہے آپ کی پیدائش. تو ہمیں کرنا نہیں کرنا کتاب میں دکھاؤ تو فقط کتابوں، جبکہ کتاب کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو بھی آتا نہیں. تھوڑا دیر تو پڑھتے تمہیں، لیکن پوری کتاب میں دکھا. پڑھنا کیا کرنا، کسے دکھانا کیا کرنا. تو یہ روشنی کرنا خدا کی سنت، جھنڈے لگانا خدا کی سنت، ان کا ذکر و اذکار کرنا یہ خدا کی سنت. انہیں تو نہ بھیجا تو مبارکباد دینے کے بعد. لیکن 2 چیزیں اس میں سمجھنا ہے. کہاں بھیجا اللہ رب العزت اپنے حبیب کو؟ کہاں بھیجا بھائی؟ آمینہ کے پاس. بولو مجھے آمینہ کون؟ بولو منہ سے بولو. سید الانبیاء کی امی والدہ. مانا کیا آمینہ کا؟ واحد میننگ آف امانت کو صحیح انداز سے سنبھال کر
بابرکت کو آمینہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں دوسرے بھی تھے نا بھائی، نیکوکار تھے، بھلائیاں کرنے والے تھے، عبادت گزار تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، ساری چیزوں کی کیا ہے پہچاننے والے تھے، مگر کہیں نہیں بھیجا۔ بھیجا تو آمینہ کے بعد بھیجا، کیوں؟ اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر کوئی اس امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ سمجھا رہا ہوں، یہی بھیجنے کی وجہ ہوتا ہے۔ ان کے پاس ہی کیوں بھیجا یہ بتا، میں نے نام ہی یہ کیا، خدا کی امانت کی اگر کوئی حفاظت کر سکتا تو وہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا پورا بولو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان سے بڑھ کر خدا کی امانت کو سنبھالنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ بات دودھ پلانے کے بعد یہ کہاں رکھا؟ زور سے بولنا، زور سے بولے یار، سننے ہوگا، سونے اور پیچھے سونے دائیں حلیمہ۔ دودھ پلانے کے بعد کس کا انتخاب فرمایا؟ حلیمہ۔ حلیمہ کے معنی کیا؟ بیا محبت کرنے والی، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے والی، علم و بردباری کے ساتھ کیا ہے اپنی زندگی کو لے کر چلنے والی، ایسے کے پاس سید الانبیاء کو دودھ کی توفیق عطا کرنے کے واسطے بھیجا۔ حلیمہ، تیرا نام ہی حلیم ہے، بردبار ہے، صابر ہے، شاکر ہے، تیرے یہ اوصاف ہیں جس لیے میں میری امانت کو آمینہ سے منتقل کر کے تیرے کام میں تو اسے سنبھال۔ ان دونوں کے بعد اللہ رب العزت اپنے حبیب کو بھیجنے کا فلسفہ کیا ہے۔ ان کے ناموں کے ساتھ ان کے صفات بھی بچے ہی تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی امانت